السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہو سکتا ہے میں خوش آمدید تجزیہ نگار محمد علی ظفر کے ساتھ خرم نیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جالب صاحب نے بہت قبل ان طالب علموں کے لیے یہ نظم کہی تھی کہ جن کو ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ آج کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر پوری اترتی ہے، اور وہ قطع کچھ یوں ہے کہ فضا میں اپنا لہو جس نے بھی اچھال دیا، ستمگروں نے اسے شہر سے نکال دیا، یہی تو ہم سے رفیقان شب کو شکوہ ہے، صبح کے رستے پہ خود کو ہم نے ڈال دیا۔ ناظرین، جہاں پر یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان مستقل قربانیاں دیں، وہیں پر جو دوسری گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف ہمارے پاس شخصیت پرستی کی پالیٹکس اور دوسری طرف ایک ایسا سماج ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو پا رہی۔ اس پر بات کرتے ہیں ظفر صاحب کے ساتھ۔ ظفر صاحب جناب، ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم ایک طرف شخصیت پرستی کا شکار ہے، تو دوسری طرف اتنی تناور شخصیات موجود ہیں کہ کیسے ہم کہیں کہ شخصیت پرستی کا شکار نہ ہو۔ یعنی اگر ہم جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر ان کے پورے خاندان پر نظر ڈالتے ہیں، شاہ نواز بھٹو ہیں، پھر جو ہے وہ میر مرتضیٰ بھٹو ہیں، اور پھر بے نظیر بھٹو ہیں، تو ان سب نے جو ہے وہ جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی ایک وقت ہے، جب خون بولتا ہے تو اس کی آواز جو ہے بڑی دور تک جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس طرح سے خون بولتا رہے گا تو پھر شاید شخصیت پرستی تو جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس کو آپ یقینی طور پر سیاسی لوگوں کی بدنصیبی کہیے کہ بہت ابتدا سے سیاسی لوگوں کو درست طریقے سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو جو ہے وہ بھی پنڈی میں ہی شہید کیا گیا۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ جو بھی انسان جو کہ تھورلی پاکستانی ہوگا اور محب وطن ہوگا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان جیسے نیم قبائلی معاشرے میں جہاں پر کہ طاقتوروں کی سوچ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، چاہے وہ کس قدر غلط کیوں نہ ہو، تو ان کی بات کو ہر صورت تسلیم کیا جائے۔ آپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پر نواب آف کالا باغ نام کا ایک شخص جو ہے وہ مالک و مختار تھا ایک مغربی پاکستان کے صوبے کا، اور ان کے دور میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، وہ عکاس تھا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کا۔ لیکن ظفر صاحب، جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو یاد رکھتے ہیں، ہم جو ہیں جناب بھٹو صاحب کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے جو ہے وہ تمام اپنی دولت چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سونا شروع کیا اور پھر جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا، اور جس میں ڈائریکٹلی اسٹیٹ جو ہے وہ انوالو تھی، جو کہ جو ہے وہ ٹارچر سیل میں جا کے جو ہے وہ مارا گیا، یعنی کہ شہید حسن ناصر، اس کو کوئی نہیں یاد رکھتا۔ یاد وہی رکھے جاتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ پہلے سے دولت ہے، جن کے پاس ثروت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے وہ عوام کے ساتھ رہنا پسند کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو مسائل وہ فیس کر رہے ہیں وہ مسائل فیس کرنا پسند کیے، ان کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، حسن ناصر بڑے قابل تعظیم انسان ہیں، اور ہمیشہ جہاں پر بھی حریت انسان کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بدنصیبی کہیے پھر اسی موضوع پہ کہ ان کے ساتھی جو تھے وہ اس قدر دلیر نہیں تھے جس قدر کے بھٹو کے ساتھی تھے اور بھٹوز کے ساتھی تھے، جنہوں نے آج تک ان بھٹوز کو جو ہے وہ دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن حسن ناصر ہم یہاں پر جاتے ہیں تو میراج صاحب کا وہ جملہ جو ہے وہ کدھر جائے گا کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی کے آرڈر ہوتے ہیں تو اس وقت میراج صاحب نے ان کی جو پریزنٹ کیبنٹ تھی ان کے لوگوں کو فون کیا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دی جا رہی ہے، تو وہ سو رہے تھے، اور کنہوں نے تحریک چلائی؟ تحریک انہوں نے چلائی جو کہ حسن ناصر صاحب کے ٹرینڈ لوگ تھے، جو کہ جو ہے وہ حسن ناصر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ شاید ایسا بھی معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اسٹیٹ جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ وہ ہیرو بنائے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ چاہتی ہے کہ کبھی ہیرو نہ بن سکے۔ دیکھیں، یہ آپ کی اپنی ایک تھیوری تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو کہا کہ یہ لوگ
پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک تھے، جبکہ حسن ناصر شہید کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بالکل ابتدائی طور پر پاکستان میں جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کے یہاں کے لوگوں کو اس انداز سے جگانے کی کوشش کی جو ان کی تربیتیں تھیں، اور وہ اسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے تھے کہ جس سے انسان بھرپور انداز سے آزادیوں کا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے آپ سے ابتداءً عرض کیا کہ جو لوگ برسر اقتدار تھے یا طاقتور حلقے تھے، ان کا مطمع نظر انسانوں کو آزاد کرنا نہیں تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں، یعنی بھٹا مزدوروں کے عجیب بات ہے کہ دیکھیں حسن ناصر وہ شخص ہیں جن کے پاس آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ڈیل کی ہو، کبھی کسی ادارے کے ساتھ ڈیل کی ہو، کبھی کسی بیرونی طاقت کے ساتھ ڈیل کی۔ اچھا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈیلیں کی، جنہوں نے جو ہے بیرونی طاقتوں کے ساتھ بھی ڈیلیں کی، وہ آج جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاور پالیٹکس کے حلقوں میں جو ہے وہ بازگشت ہے، ان کے ساتھ بڑے بڑے جو ہیں وہ نامور اور جو ہے وہ طاقتور جو ہیں وڈیرے اور جاگیردار موجود ہیں، ان کے ساتھ سرمایہ دار موجود ہیں، ان کی جو ہے وہ پرستش جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ زمانے قدیم میں بڑے بڑے سرداروں کی جاتی تھی جن کے پاس غلام ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خود ایسا تعین کر رہی ہے یا ایسے موڑ کی طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک اچھے لیڈرز پیدا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، آپ نے متضاد باتیں شروع کی ہیں، وہ یہ کہ حسن ناصر کو یاد کیوں نہیں کیا جا رہا اور بھٹوز کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ معراج صاحب نے فون کر کے کہا ان ساتھیوں کو جو کہ جاگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ کار تھے، اور وہ لوگ سو رہے تھے، جاگ کون رہے تھے، اپنے آپ کو آگ کون لگا رہا تھا، خودکشیاں کون کر رہے تھے، کیا وہ جاگیردار تھے، کیا وہ سرمایہ دار وڈیرے تھے؟ وہ وہی غریب لوگ تھے جن کو بھٹوز نے جینے کا ڈھنگ بتایا، جن کو انہوں نے آزادی سے رہنے کا طریقہ بتایا اور ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلوایا۔ وہی آج بھی ان کو وہی یاد کر رہے ہیں۔ بڑے لوگ جو جتنے بھی تھے، آپ دیکھیں اس کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھی جتنے لوگ تھے وہ کہاں تھے؟ جتوئی کہاں تھا، پیرزادہ کہاں تھا، کوثر نیازی کہاں تھا، کھر کہاں تھا؟ یہ سارے لوگ جو تھے آپریشن، اور خود ان کا کزن ممتاز بھٹو کہاں تھا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھر کے لیے انہوں نے جو ہے معراج صاحب کو اگنور کیا، دولتانہ کے لیے انہوں نے جے رحیم کو اگنور کیا۔ بات یہ ہے کہ پوائنٹ جہاں پہ ساری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جو رولنگ آئیڈیاز ہیں وہ کچھ اس طرح سے سیٹ کیے گئے ہیں، جو ساری سائیکالوجی ہے نیشن کی وہ اس طرح سے بلڈ کی گئی ہے کہ ان کو بڑے لوگ، ان کو طاقتور لوگ، وہ تو ان کے ٹرینڈز تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی عام شخص نکل کر سامنے آتا ہے معراج محمد خان جیسا یا حسن ناصر جیسا، تو اس کو وہ بھول جاتے ہیں، اس کی طرف وہ نگاہ نہیں دوڑاتے۔ دیکھیے، یہاں پر دو متضاد چیزیں ہیں۔ اسی کلاس کا انسان جو ہے وہ حبیب جالب بھی ہے۔ حبیب جالب آج بھی لوگوں کے، لیکن حبیب جالب پیپلز پارٹی کے خلاف جب کھڑا ہوا نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پہ تو وہ الیکشن نہیں جیت سکا، اس عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ الیکشن عثمان بلوچ بھی نہیں جیتے اور الیکشن فیض صاحب بھی نہیں جیتے۔ یہاں کا میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ یہ چیزیں عام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، صرف وہ اپنی سوچوں میں، اپنی آواز میں زندہ رکھ سکتے ہیں۔ غریب لوگ جتنے بھی محروم طبقات ہیں وہ اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ آج بھی حسن ناصر کی برسی اسی تزک و احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور کون مناتے ہیں؟ جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا ظفر صاحب، یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا، گفتگو کو وہیں سے جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ آیا کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے کچھ شہداء کو یاد رکھا جاتا ہے اور کچھ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خبر سے حقیقت تک، حریت نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ویسے تو آج کے دن
کئی چینلز پہ آپ خاصے پروگرامز دیکھ رہے ہوں گے 27 دسمبر کے حوالے سے، لیکن ہمارا پروگرام اس حوالے سے منفرد ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ شاہ کی وفاداری کریں یا صرف اور صرف قصیدہ گوئی کریں، ہم نے ایک انالیسس پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف شہداء کو نام ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اگر نہیں ملتا تو کیا وجوہات ہیں، اور اگر ملتا ہے تو کیا وجوہات ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ظفر صاحب کے ساتھ. ظفر صاحب، گفتگو کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. جو ہم نے اس سے قبل گفتگو کی اس میں یہی بات نکل کر سامنے آئی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مقام ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتا. ویسے تو جوش صاحب کا بڑا عمدہ جملہ ہے کہ مقام جو ہے وہ عہد میں نہیں لحد میں ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عہد میں بھی مقام ملا اور لحد میں بھی مقام ملا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ عہد میں مقام ملا اور نہ لحد میں مقام ملا. اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا سو تو ہوا، اسی اینگل کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج پھر شخصیت پرستی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو کہ ایک پہلو سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے اور بڑے مشہور ہوئے، وہی پھر اب جو ہے وہ سیاست میں بھی جو ہے وہ چمک رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے ان کی سیاسی بصیرت کتنی بھی ہو. لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کا جو ایک میجر اینگل ہے وہ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے ایز اے کرکٹنگ اسٹار. دیکھیے، نہ صرف کرکٹنگ اسٹار بلکہ اس وقت جو پاکستانی سینیریو ہے پولیٹکس کا، تو اس میں وہ واحد آدمی ہے کہ جس نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور کسی چھوٹی جگہ سے نہیں کیا انہوں نے دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی سے جو ہے وہ اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے. آپ ڈاکٹر اس کو مانتے ہیں جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو، ورنہ وہ کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اگر ایک آدمی ایک سیاست کر رہا ہے، کرکٹ جو تھا وہ اس کا ایک اور شعبہ. لیکن صاحب اگر آپ کی بات کو میں درست سمجھ لیتا ہوں کہ جو ہے وہ ان کی بڑی سمجھ بوجھ ہے سیاست کے حوالے سے، تو پھر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ پوری دنیا میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ریسیشن اور ڈپریشن آیا ہے اس میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز بھی اب سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہونا جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتی، وہ کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن کے ساتھ ویلفیئر نہیں دے سکتی. اور عمران خان صاحب تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، اور وہ بھی پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہ جہاں پر اکنامک کرائسس اپنی ہائٹ پر ہے، جہاں پر جو ہے وہ انرجی کرائسس اپنے ہائٹ پر ہے، جہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، وہاں پہ وہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی اور جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں. یا تو اس کو آپ ڈیموگوجی کہہ لیں کہ وہ جو ہے منافقت کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. دیکھیں، یہ آپ کا ایک اینگل ہے. پاکستان میں جو فرسٹریشن ہے وہ ہے کیا؟ بنیادی طور پر مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ تمام چیزوں پہ قابض ہے. جو نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مراعات ملیں. ان مراعات کو حصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کو دارے لپے دیتا ہے، لوگ اس کی طرف آتے ہیں. یہ گمک ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں. اور جہاں تک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تعلق ہے تو کوئی بھی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تو ہونی ہی چاہیے، لیکن یہ جو فرسٹ ورلڈ کا جو ایک ہم نے ایک لاحقہ رکھا ہوا ہے کچھ ممالک کے لیے، تو ان کی آبادیاں کتنی ہیں؟ کسی کی آبادی 2 کروڑ ہے، کسی کی 2.5 کروڑ ہے، کسی کی 3 کروڑ ہے. اور ان کے پاس جو وسائل ہیں دنیا بھر سے، انہوں نے 1 صدی پہلے جو ہے انہوں نے ایک دنیا کو لوٹا اور لوٹ کر کے اپنے وسائل بنائے، اور آج وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب وہ نہیں دے پائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. لیکن پاکستان میں تو ابھی چیزیں ڈسکور ہی نہیں ہوئی ہیں، چیزوں کو بھی ڈسکور کرنا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب نے کوئلے کی ذریعے بجلی بنانے کی نوید دی ہے. تو کتنا بڑا کام ہمارے پاس ابھی کرنے کو باقی ہے. گیس کے کتنے ذخائر ہیں کہ جن کو بھی دریافت نہیں کیا گیا. بات ساری یہ ہے کہ کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس ہوں گے، میں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن جو ہے وہ گیس کے سب سے زیادہ ذخائر کے ساتھ اور پورے یورپ کو گیس سپلائی کرنے کے باوجود جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ اس وقت سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف نہیں جا سکتا، جو کہ مطلب تمام اکانومسٹ کا کہنا ہے. جتنے پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اس وقت ریسیشن کی پوزیشن ہے، جو ڈپریشن کی پوزیشن ہے، اس میں بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ بیئر نہیں کر سکتی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہونا. ہاں، سوشلزم ہونا ایک بڑی الگ چیز ہے، کیونکہ سوشلزم کا چکر یہ ہے کہ اس میں پھر آپ برابری
رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو سارا پروڈکشن کا سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار ہوں گے, جاگیردار ہوں گے, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ عوام بھی جو ہے وہ خوشحال ہوں گے. تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بڑی اہم جو ہے وہ کوئی سولوشن نہیں پیش کیا جا رہا کسی بھی سیاستدان کی طرف سے. اس زمانے میں بھی اگر پہلے بھی ہم دیکھتے تو بڑے بڑے پوری دنیا میں جائزہ لیں گے نا, ہر شعبے میں ہر شعبے میں بڑا آدمی نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ مسائل کو حل کرتے تھے, وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کو اپ لفٹ کیا کرتے تھے اپنے فنون سے, اپنے مطلب ہنر سے, اپنی سائنس سے, ہیں اپنے آئیڈیاز سے, وہ لوگ اب نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو لوگ نوبل ایوارڈی ہیں ان کی کرائیٹیریا کیا ہے, ان کی اسٹینڈنگ کیا ہے؟ مطلب نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو اینٹی پارٹیکل کا پورا ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہو گیا. بگ بینگ کی تھیوری جو اس سے پہلے تک جو ہے وہ صرف ایک مفروضہ تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ سر نے کام کیا, اس میں بہت آگے تک گئی. مطلب ٹیکنالوجی تو بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے, سائنس بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے, پوری دنیا میں جو ہے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو رہے ہیں. خود اگر آپ نوم چومسکی کو دیکھیں کہ نوم چومسکی نے جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پورا جو کھول کے رکھا ہے سامراج کے ساتھ تمام معاملات کو, تو ایسے کم آپ کو جو ہے وہ فلسفی ملتے ہیں. یا آپ جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے جو ہے وہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے لوگوں تک, اور آپ کے پاس جو ہے وہ موسیقی کی دنیا میں جو ایک نئے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس آ رہے ہیں. موسیقی میں تو جو خرابیاں پیدا کی گئی ہیں, دیکھیں اس وقت کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں گے نا تو پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے نام کے لوگ تھے وہ اب نہیں ہیں. بلکہ اگر آپ سنجیدہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وہ جو 60 والی موسیقی تھی وہ کہاں گئی, وہ جس میں سکون ہوتا تھا. دیکھیں پرانا وقت جو ہے وہ تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, وقت نہیں, ٹھیک ہے نا. اب بھٹو صاحب جو ہیں وہ سب کو اچھے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو ہے وہ جا چکے, اب وہ وقت ان کو یاد آتا ہے. جبکہ معراج صاحب جو ہیں وہ خود یہ فرماتے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں کہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے میسیکار میں جو ہے بھٹو صاحب کہا آتے ہیں. لیکن ابھی کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ برے لگتے ہیں. یعنی زرداری صاحب جو ہیں یہ بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ انہوں نے جو کچھ بھٹو صاحب کے زرداری صاحب جو ہے وہ سرائکی صوبے کی بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہ اچھے نہیں لگ رہے. لیکن بھٹو صاحب اس لیے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے ایرا میں جو ہے وہ بلوچستان پہ آپریشن شروع ہوا. ہم جو کر رہے ہیں وہ معاملہ وہ ہے یہی کہ ہم پاسٹ کو تو اچھا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہی سیاستدان جو ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو گالیاں نہیں دیتے تھے؟ جی ہاں دیتے تھے. جب وہ چلی گئیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے ان سے, اب جو ہے ان کو اچھا کر لو. اسی طریقے سے بھٹو صاحب چلے گئے, ان سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, اچھا کر لو. لیکن اگر حقیقت کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ زرداری صاحب وہ واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے اتنے عرصے تک حکومت کو چلایا, ورنہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ جو آپ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کر پاتا کہ حکومت اتنی لمبی چلے. لیکن زرداری صاحب برے ہیں کیونکہ وہ پریزنٹ ہیں, جو پاسٹ ہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ بھٹو صاحب اس لیے اچھے لگ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے, تو ضیاء الحق بھی تو چلے گئے, وہ تو اس طرح اچھے نہیں لگ رہے ہیں. دیکھیں جس انسان نے انسانوں کے لیے کچھ کیا ہے وہ تادیر یاد رکھا جاتا ہے. جنہوں نے انسانوں کو تباہ کرنے کے کام کیے ان کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا. آج یزید کو کون یاد کرتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے. کتنے لوگ ہیں کہ جو یزید کو جو ہے بہت احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں. جنہوں نے انسانوں کا ستیہ ناش کیا ان کو کون اچھے لفظوں سے یاد کرے گا؟ جنہوں نے انسانیت کی خدمات کی ہیں. اب لوئی پاسچر جو ہے اس کا ہمارا کوئی مذہبی لنک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. گلیلی کا ہم سے کیا تعلق؟ پھر محمود غزنوی کو کیوں یاد رکھا جاتا ہے صاحب؟ دیکھیں محمود غزنوی کو بھی وہ لوگ جو ہے جو کہ شدت پسند ہیں وہی لوگ یاد کر رہے ہیں. دیکھیں آج بھی آپ جا کے جو ہے وہ بچوں سے پوچھیں کہ جو ہے مغل بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ کون تھا, تو وہ اورنگزیب کا نام لیں گے, وہ اکبر بادشاہ کا نام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا, اکبر بادشاہ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اکبر بادشاہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ خرافات کی اور اس نے فلانا کیا اور ڈھمکانا کیا. جبکہ اگر حقیقت کی بات کی جائے تو واحد بادشاہ ایسا جس نے کہ باقاعدہ آئین پیش کیا, جس نے جو ہے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی, اس کو آپ جو ہے وہ کافر اعظم کے طور پہ یاد رکھتے ہیں. اور وہ جس نے جو ہے گلے کاٹے اس کو آپ نے ہیرو بنا کے پیش کیا ہوا اور لوگ مانتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیوں بھاشانی صاحب کا نام نہیں لیا جاتا؟ اگر 68-69 کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹائمز میگزین میں جو ہے پروفٹ آف وائلنس کے نام سے آرٹیکل چھپا تھا جس کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو
منبع قرار دیا جائے کہ جس نے ایوب خان کو رخصت کیا تو وہ مولانا بھاشانی ہے. کیا آج مولانا بھاشانی کا نام لیا جاتا ہے یا بھٹو صاحب کا نام لیا جاتا ہے؟ اب آپ نے یہ بات مطلب ایک فلسفہ بیان کیا اور اب مجھ سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اور بھاشانی ان دونوں کا سماجی رویہ بالکل مختلف تھا، ان کا پس منظر بالکل مختلف تھا. بھٹو صاحب اس پاکستان کی شخصیت تھے، جبکہ بھاشانی صاحب جو تھے وہ ایسٹ پاکستان کے لوور مڈل کلاس طبقے کے آدمی تھے کہ جو چٹائی پر سونے والے آدمی تھے. ان کے پیچھے جو میڈیا تھا وہ اس انداز سے نہیں کھڑا ہوا تھا جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے، میڈیا والے بھی. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بھاشانی صاحب نے مولانا ہوتے ہوئے یہ کہا کہ عوامی مسلم لیگ میں سے مسلم کا لفظ نکالو، ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جو کہ آپ کی اسٹیٹ آئیڈیالوجی کے خلاف تھی، جو کہ آپ کی رولنگ ایلیٹ کے خلاف تھی، جو کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اور بھٹو صاحب نے جو ہے وہ شراب پی کر بھی یہ کہا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دو. انہوں نے جو ہے وہ شراب پی کر بھی یہ کہا کہ اسلام جو ہے وہ ہمارا جو ہے مذہب ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ مذہب ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ کس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کیا اور کس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی. جس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی اس کو آج ہم بھلا چکے ہیں، جس نے جو ہے وہ سمجھوتا کیا اس کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملایا اس لیے ہم اس کو یاد رکھ رہے ہیں؟ بے نظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئی ہیں تو ان کو قتل کیا گیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ڈیل تھی جس کو کر کے وہ واپس آئیں اور نواز شریف صاحب کو اس وقت نہیں آنے دیا جا رہا تھا؟ کون سی، کس نے ڈیل کی؟ یہ امریکہ میں لابنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی بے نظیر صاحب کو؟ کیونکہ امریکہ ہی طاقت کا منبع ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جس نے سمجھوتا کیا اس کو یاد رکھا گیا. جیسے کہتے ہیں جالب صاحب، بڑا خوبصورت ان کا جملہ ہے کہ اپنا وہ کہتے ہیں اپنی نظم میں مشیر میں انہوں نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ جس نے جو ہے وہ پناہ مانگ لی اس کی بخش دے خطا. تو جو پناہ مانگ لیتا ہے اس کی آپ خطا بخش دیتے ہیں. ہاں، within the ruling class contradictions موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیانی صاحب کا مشرف صاحب کے ساتھ کانٹرڈکشن بھی موجود تھا. یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت جو ہے رخصت کی بات آ رہی تھی مشرف صاحب کی، اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کو اگر یاد ہو تو مشرف صاحب کا اور کیانی صاحب کا ایک جھگڑا جو ہے مسلسل میڈیا بتاتا رہا کہ جو ہے کیانی صاحب اب چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب رخصت ہو جائے، سو وہ رخصت ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مشرف کا بیٹھنا جو ہے اگر قانونی تھا تو ان کو نکالنا جو ہے وہ قانونی ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیٹھے ہی غیر قانونی تھے. اور کوئی بھی فوجی ڈکٹیٹر جو آتا ہے وہ آتا ہی غیر قانونی طور پر ہے. قانون جو ہے وہ تو یہ کہ ایک آئین کے تحت بننے والی حکومت جو ہے وہ قانونی ہوتی ہے. لیکن صاحب فوجی ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ یہاں کی رولنگ ایلیٹ ہی لے کر آتی ہے اور جب اس کی نہیں بنتی تو اس کو رخصت بھی وہی کرتے ہیں. جس کی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ یحییٰ خان صاحب نے ایوب خان صاحب کی رخصت میں اپنا اہم کردار ادا کیا. اچھا، اب اگر ہم آئیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ قربانی نہیں دی محترمہ بے نظیر بھٹو نے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس کیوں عوام میں سے وہ لوگ نہیں نکل رہے یا ایسے لیڈران نہیں نکل رہے، وہ شخصیات نہیں پیدا ہو رہی کہ جن کو پذیرائی مل سکے. یہ ہے سوال. دیکھیں عوام میں سے ہی تو یہ لوگ تھے، عوام ہی کی تو بات کی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی انبیاء اترے ہیں ان میں سے کون کوئی غریبوں کے گھر کا بچہ تھا؟ یہ مجھے بتا دیجیے. سارے کے سارے ایلیٹ کلاس کے تھے. یہ روایات جو ہیں وہ الہامی ہیں، کوئی انسانوں نے نہیں بنائی ہیں. جو بھی ایک اب موزے تم چوئن لائی کو دیکھیے، وہ کون سے کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے عام آدمی کی بات کی جس کو عام آدمی نے ایکسیپٹ کیا اور آج بھی وہ ساتھ رہ کے عام آدمی. بالکل بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون جس کے 3 بچے ہیں، اس کے شوہر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ بیچاری کبھی کیسے بچوں کو لے لے کے اور جیلوں میں چکر لگایا کرتی تھی، اور عام آدمی کے ساتھ بھی اس کا رابطہ تھا. اور آج بھی جو عام آدمی ہے وہ زیادہ پریشان ہے. یہ جو ابھی آپ نے محمود قریشی صاحب کو دیکھا، شاہ محمود قریشی کو، یہ چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ ان کے مطلب بہت ہی چہیتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کلاس کی مطلب اب ضرورت ہے کہ ہمیں دوسری جگہ جمپ کرنا ہے، لیکن عام پارٹی کا عام ورکر کہیں جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ نہیں
زندہ ہے بھٹو زندہ، آج بھی وہ نعرے یہ لگا رہے ہیں، اور بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں، وہ آج بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ جو سوچ ہے عام انسان کی کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ جذبہ جو ہے وہ صادق ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس کسی سے محبت نہیں کرتی علاوہ اپنے مفادات سے، اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس انداز سے لوگوں نے دیوانہ وار ان کے یہاں حاضری دی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لوگ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ مطلب آپ ہنسی تو منافقت کی کر سکتے ہیں لیکن آنسو آپ منافقت کا نہیں گرا سکتے ہیں۔ تو لوگ کس انداز سے بل بلا کے رو رہے تھے کہ بی بی کی یاد کیسے ان کو انہی آنسوؤں کو سمیٹتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام لیکن ہمیں آج چلتے چلتے ایک جو ہے آپ کی خدمت میں ایک شعر پڑھنا چاہیں گے بی بی کی شہادت پہ کہ کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگوں، یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگوں۔ بنیادی طور پر یہ شعر خالد علی بھائی کا ہے جو کہ انہوں نے بھٹو کی شہادت پہ کہا تھا کہ کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگوں، یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگ۔ تو اب ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے ان کی روح سے معذرت کے ساتھ کہ سرے راہ کھو دیا لوگ، اور آج تک جو ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کیا تھا کون تھا، جبکہ وہ اپنی زندگی میں یہ بات کر کے گئی ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے تھے حامد میر کا ایک کالم ہے کہ انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کیوں ناپسندیدہ ترین ہوں پرویز مشرف کے لیے، تو وہ بتا کے گئی تھی کہ پرویز مشرف ہے ہمارا قاتل۔ اب اس کو کون پکڑے گا، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے آرام سے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کو بہت مضبوطی کے ساتھ عوام کے اندر رکھی جائے کہ مطلب خواص تو اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے، یہ عوام ہی اس کا حل نکالیں گے کہ اتنی بڑی لیڈر کو جو اور اب جتنا بڑا گیپ ہے، جو ابھی آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ عمران خان جو کرکٹ کھیلتے تھے وہ اب ادھر آ گئے ہیں کیونکہ قیادت کا گیپ ہے۔ بی بی اگر زندہ ہوتی تو یہ لوگ کبھی بھی اوپر نہ آ سکتے۔ چلیں ظفر صاحب دیکھتے ہیں کہ اس گیپ کو جو ہے وہ کون پورا کرتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اختتام کی طرف جانا ہوگا۔ ناظرین، خاصی تلخ گفتگو ہم نے کی اور شاید جو ہے وہ کم لوگ یہ جسارت کر سکیں اس طرح کی گفتگو کرنے کی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قصیدہ گو نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ پرنسپلز موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ پرنسپلز آپ کے پرنسپلز سے ڈفر کریں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اصول اس کلاس کے لیے نہیں ہوں جس کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہوں، لیکن شاید وہ کسی اور کلاس کے لیے بڑے اہم ہوں اور اس کلاس کے لیے وہ شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں لیکن انہوں نے قربانی دی، اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان نے قربانی دی۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، جب لہو بہتا ہے تو لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صدیوں تک ضرور یاد رکھی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ محمد علی ظفر کو اور خرم نیر کو اجازت دیجیے، کل پھر ملتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔